مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں سنتے ہیں۔ ابتداءً دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کی جھلکیاں۔ غم فرقت اے نانا حسین، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سمیت مختلف مقامات پر اجتماعی ذکر و نعت بسلسلہ شب برات کے مناظر۔ آپ کی نسبت اے نانا حسین، رکن شورا محمد بلال لدہ اتاری کی تھائی لینڈ میں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے کے بعد ملائیشیا روانگی۔ آپ کی نسبت اے نانا حسین، اسلامی بھائیوں کی بنگلہ دیش میں عالم دین سے ملاقات۔ آپ کی نسبت اے نانا حسین، اسلام آباد میں ڈاکٹر ارشد حمید کی رہائش گاہ پر شخصیات کے درمیان مدنی حلقے کا سلسلہ۔ آپ کی نسبت اے نانا حسین، لالا موسیٰ میں مدرسۃ المدینہ کی نئی شاخ کے آغاز کے موقع پر سنت و بھرا اجتماع۔ غم فرقت اے نانا حسین، اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ دعوت اسلامی کا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی سمیت مختلف مقامات پر شعبان المعظم کے نفلی روزے کے سلسلے میں مناجات افطار کا انعقاد ہوا، جس میں حکمت انگیز کلام پڑھے گئے اور گڑ گڑا کر رب عز و جل کے حضور دعا مانگی گئی۔ کرنا رحمت خدا مجھ پہ اپنی، رکھ عنایت صدا مجھ پہ اپنی، دائمی اور حتمی رضا کی میرے مولا، دائمی اور حتمی رضا کی میرے مولا، دائمی اور حتمی رضا کی میرے مولا، تو خیرات دے دے۔ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات عبادت میں مصروف تھے۔ سر اٹھایا تو ایک سبز پرچہ ملا جس کا نور آسمان تک پھیلا ہوا تھا۔ اس پر لکھا تھا، ہاذی برات من النار من الملک العزیز لعبدہ عمر بن عبدالعزیز، یعنی خدا مالک و غالب کی طرف سے یہ جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ ہے جو اس کے بندے عمر بن عبدالعزیز کو عطا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی جہنم کی آگ سے آزادی عطا کرتے ہیں۔ مجھ کو دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے واللہ۔ مجھ خطا کار پر بھی عطا کر، بے حساب بخش دے رب اکبر۔ مجھ خطا کار پر بھی عطا کر، بے
حساب بخش دے رب اکبر مجھ کو دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے مولا مجھ کو دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ نیز بعد نماز مغرب 15 شعبان المعظم کے نوافل بھی ادا کیے گئے۔ یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین وحی خدا تیرا سخن قرآن تیرا پیرہن زیر قدم عرش بری زیر قدم عرش بری یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده الکتاب۔ شب براءت اپنے محبوب کی امت کو دینے والے، آج براءت کی رات، نجات کی رات، چھٹکارے کی رات تو نے ہمیں عطا کر ہی دیے، تو ان آنے والی مصیبتوں سے چھٹکارا دے ہی دے، برے خاتمے سے چھٹکارا دے ہی دے، اللہ عذاب قبر سے چھٹکارا دے ہی دے، قیامت کی ہولناکیوں سے چھٹکارا دے ہی دے، جہنم کے عذاب سے چھٹکارا دے ہی دے۔ میرے مولا تیری قسم، تیرا عذاب کوئی نہیں سہ سکے گا، ایک لمحے کے کروڑ میں حصے کے لیے بھی تیرا عذاب برداشت نہ ہوگا میرے مولا۔ اے مولا جہنم کے عذاب سے بڑا ڈر لگتا ہے، قیامت کی گھبراہٹ سے دل بیٹھا جاتا ہے۔ جبکہ پاکستان اور پاکستان سے باہر مختلف مقامات پر اجتماعی ذکر و نات بسلسلہ شب براءت کا انعقاد ہوا۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں ہونے والے اجتماعی ذکر و نات میں مبلغ دعوت اسلامی و نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری مدثر العالی نے سنت و برا بیان فرمایا۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی، ہمارے بزرگ اپنی نفس پر قابو پانے کی کوشش کرتے نیکیاں کریں اور خود کو جہنم کی آگ سے بچائیں، جہنم کے شعلوں کا تصور باندھتے تھے، مگر ہمیں جہنم کے تصورات آتے کتنے ہیں۔ وہ بندہ بھی کتنا عجیب ہے جو یہ جانتا ہے کہ دوزخ سخت ترین عذاب کا مقام ہے، پھر بھی گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، پھر بھی اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کرتا، پھر بھی خود کو گناہوں سے بچانے کی کوشش نہیں کرتا، پھر بھی اپنی آنکھوں کی حفاظت کی کوشش نہیں کرتا، پھر بھی اپنے کانوں کی حفاظت کی کوشش نہیں کرتا، اور پھر بھی غیبتوں پہ غیبت کیے جا رہا ہے، چغلیوں پہ چغلیاں کیے جا رہا ہے، فلموں پہ فلمیں دیکھے جا رہا ہے، گانوں پہ گانے گنگنا ہی جا رہا ہے۔ سوچتا نہیں، ارے کبھی جہنم کے بارے میں سنا بھی ہے، کبھی جہنم کا تصور کیا بھی ہے۔ سنو اگر جہنم کو سوئی کی نوک کے برابر کھول دیا جائے تو اس کی تپیش و بدبو سے ساری مخلوق ہلاک ہو جائے۔ جب فرشتہ موت کا چھا جائے گا، پھر بچا کوئی نہ تجھ کو پائے گا، موت آئی پہل بابی چل دیے، خوبصورت نوجوان بھی چل دیے، دب دبا دنیا میں جائے گا، زور
جبکہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دعوت برکاتہ العالیہ نے مدنی مذاکرہ بھی فرمایا۔ پیارے بابا جان، میں محمد نوید اتاری لندن سے عرض کر رہا ہوں۔ پیارے بابا جان کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ بابا، ایک دن میں نے آپ کو مدنی چینل پہ دیکھا کہ آپ تشریف فرما ہیں اور ایک مدنی منا آپ کے پاس تشریف فرما ہے۔ اس مدنی منع نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے میں لیا ہوا تھا، تو آپ نے اس کو منع فرمایا تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کو جدا کر لیا۔ پیارے بابا، اس کی حکمت کے بارے میں ارشاد فرمائیے۔ انگلیوں کی کینچی بنانا اور یوں انگلیاں چٹکاتے نا، اس کے مسائل ہیں۔ ویسے عام حالات میں انگلیاں ڈال کے عام طور پہ مطلب لاکھوں لوگ بیٹھتے ہیں اس طرح، یوں بس انگلیاں ڈال کے بیٹھے ہوتے، عادت ہوتی ہے، ہمیں خیال نہیں رہتا تو ہوتا ہے ایسا۔ تو یہ مکروہ تنزیہی ہے، ناپسندیدہ ہے۔ اس طرح انگلیاں چٹکانا یہ بھی مکروہ تنزیہی ہے۔ سستی دور کرنے کے لیے کسی نے چٹکائی تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اس کو نماز کے وقت اس کا مسئلہ اور پیچیدہ ہو جائے گا، نماز میں اور توابع نماز میں۔ اب اس پہ انگلیاں چٹکائی اور یا یوں کی تو اب یہ مکروہ تحریمی ہو گیا۔ اچھا، یہ اپنے ایک پٹاخہ پھٹا ہوا ایک اسلامی بھائی نے مجھے وہ دیا، اس میں اخباری کاغذ یہ ہوگا تو دیکھیں اس میں صلی اللہ علیہ وسلم نمایاں پڑھا جا رہا ہے، یعنی بالکل یہ بنانے والے شاید بیچارے بالکل کیا، اب میں کیا لقب دوں ان کو، یہ سن تو رہے نہیں ہوں گے۔ میرے آقا کا نام ڈال دیا اس میں، اور یہ پٹاخہ پھٹا، اور پھٹا ہوا کاغذ کسی کے ہاتھ میں آیا اور یہ مجھے یہاں اس نے دیا۔ یہ دیکھو پٹاخے کا سائیڈ ایفیکٹ۔ پٹاخوں کے خلاف جنگ جاری رہے، پٹاخوں کے خلاف جنگ جاری رہے گی، پٹاخوں کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ دیکھو اب آقا کا نام، اللہ کا نام بھی تو صلی اللہ کا نام بھی آ گیا، وہ درود پاک آ گیا اس میں۔ اب تو توبہ کر لو، اب تو مان جاؤ۔ اے میرے پولیس والو جو اہل سنت ہو، اب عملی اہل سنت بھی بن جاؤ نا۔ جو بھی مسلمان ہے یار، تمہارے اسلام کی غیرت کیا اس سے بھی نہیں مطلب نہیں اٹھتی کہ درود شریف بھی پٹاخوں میں معاذ اللہ پھٹ رہے ہیں؟ یہ تو ایک ہاتھ میں آیا، خدا جانے کتنے ایسے اللہ کے نام اس پہ پھٹتے ہوں گے اخباروں کے ذریعے۔ وہ بنانے والوں کچھ تو غیرت کرو یار، ایسا تو نہیں کرو یار۔ نیز صلاۃ التسبیح کی ادائیگی اور 15 شعبان المعظم کے نفلی روزے کے لیے سحری کا بھی سلسلہ ہوا، جبکہ جامعۃ المدینہ کے درجہ دورہ حدیث اور تخصص فی الفقہ کے طلباء اور دیگر اسلامی بھائیوں نے شیخ طریقت امیر اہل سنت دعوت برکاتہ العالیہ کے ہمراہ سحری کی سعادت حاصل کی۔ نعمتیں بانٹتا جے سنت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جے سنت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، نعمتیں بانٹتا جے سنت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جے سنت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ آئیے پاکستان اور پاکستان سے باہر مختلف مقامات پر اجتماعی ذکر و نعت بسلسلہ شب براءت کے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں۔ یا رحمت للعالم، یا رحمت للعالم، وحی خدا تیرا سخن قرآن تیرا پیرہن، زیر قدم عرش بری، زیر قدم عرش
رحمت للعالمین، چہرہ کرم کا آئینہ، سر رفعت حق کا نشاں، اب روح ہے محراب حرم، آنکھیں ہیں غمخار جہاں، والنور جس میں محترم، شام ابد زلف کرم، صبح ازل لاہ جبیہ، رحمت للعالمین، رحمت للعالمین۔ سوئے تو دل جاگا کرے، ہر سانس بن جائے عزا، تیری مقدس زندگی تبلیغ کامل بے گما، دنیا کو پیغام سحر ہے تیرا انداز نظر، باطل شکن ہے جعفریہ، رحمت للعالمین، رحمت للعالمین۔ نسبت تیری ایمان ہے، خوشبو تیری عرفان ہے، تفسیر تیرے خلق کی قرآن ہی قرآن ہے، اخلاص تیری انجمن، تطہیر تیرا پاک پن، تو حاصل دنیا و دیا، رحمت للعالمین، رحمت للعالمین۔ محکم عدالت تجھ سے ہے، محکم صداقت تجھ سے ہے، قائم عدالت تجھ سے ہے، جاری سخاوت تجھ سے ہے، زندہ شجاعت تجھ سے ہے، تیری عطاعت سے ہوئی، تیری رسالت سے ہوئی، کردار کی دنیا ہنسی، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین۔ ساتوں فلک طے کر کے جب سترہ سے بھی آگے بڑھے، ساتوں فلک طے کر کے جب سدرا سے بھی آگے بڑھے، رفعت نے خود چومے قدم، پرواز کے جوہر کھلے، عالم عجب تھا آج کا ششدر، تھے سارے انبیاء حیران تھے جبریل انبیاء، رحمت للعالمین، رحمت للعالمین۔ میں انجم کم تاب ہوں، انوار تیرے بے کرم، بس ایک توجہ ہے بہت۔ مبلغ دعوت اسلامی و رکن شورا ابو شعبان محمد بلال رضا اتاری مدثر العالی کی نگران ہند قادری کابینہ کے ہمراہ تھائی لینڈ میں سنتوں کی خدمت اور نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے کے بعد تھائی لینڈ ایئرپورٹ سے ملائیشیا سفر پر روانگی کا سلسلہ ہوا۔ آئیے اب آپ کو رکن شورا کی تھائی لینڈ سے ملائیشیا روانگی کے مناظر دکھاتے ہیں۔ دنیا بھر میں جاؤں گا، سنتیں پھیلاؤں گا، دنیا بھر میں جاؤں گا، سنتیں پھیلاؤں گا، کہیے دنیا بھر میں جاؤں گا، سنتیں پھیلاؤں گا، چین ہو یا بنگلہ دیش یا کہ ہندوستان ہے، مرشد کے فرمان پر جان بھی قربان ہے، دنیا بھر میں جاؤں گا، سنتیں پھیلاؤں گا، دنیا بھر میں جاؤں گا، سنتیں پھیلاؤں گا۔ اسلامی بھائیوں نے بنگلہ دیش میں حضرت مولانا خواجہ عارف الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات کی سعادت حاصل کی۔ انہوں نے دعوت اسلامی اور مدنی چینل کے ذریعے عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوب صلاحیں اور دعاؤں سے نوازتے ہوئے اپنے مدنی تاثرات بھی دیے۔ ہم کو اے عطار سنی
अल्लाह सुब्हानहु व तआला की शुक्र है और अपने हबीब आका ताजदार मदीना नबीना शफीना नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े इतनी बड़ी फजलो करम अल्लाह की है दावत इस्लामी पर कि सारे दुनिया में एक नाम है जिसको पहचान है, वो दावत इस्लामी है। जहाँ जहाँ इन लोगों ने खिदमत कर रहा है और मीठी मीठी सुन्नत का जो आवाज इन लोगों ने घर पर पहुँचा दिए, ये हजरत अल्लामा शेख अमीर तरीक़त अल्लामा अबू बिलाल मोहम्मद इलियास सत्तार कादरी बारकल्लाहु ताला अलैहि की सदक़े अल्लाह हम भी अहले सुन्नत वल जमात के जितने आलिम उलामा है और अहले सुन्नत वल जमात को मानने वाला है, सब दावत इस्लामी को मोहब्बत करते हैं कि ये दावत इस्लामी मेरे महबूब आका अलैहिस्सलात वस्सलाम के एक फौज है जिसके सदके पूरे दुनिया में सुन्नत का एक गुलजार पैदा हो गया। अल्लाह इसको कायम रखे। ये जो मदनी चैनल है इस जमाने में इतना लाजिम एक चीज है। मदनी चैनल ऐसे एक चैनल है, अगर कोई देखे तो अपने जिंदगी भी रोशनी पैदा हो जाएगा, अपने घर वालों भी इनकलाब पैदा हो जाएगा। जो बेनमाजी है नमाजी बन जाते। मेरे पास बहुत बंदे ने ये फोन कर बताया जो हजरत दावत इस्लामी ऐसा एक चैनल है जिसके जरिए हम नमाज के पाबंदी की क्या फजीलत है हमने देखा। और बहुत औरत है जो बेपर्दा, ये लोग दावत इस्लामी की ये मदनी चैनल देखकर पाबंदी के साथ शरई बड़ी आदब के साथ इन लोगों ने बेपर्दा से पर्दा होते हैं। ये अल्लाह के फजल करम मदनी चैनल के जरिया हुआ। अल्लाह ये दोनों जो इल्मी तरक्की दावत इस्लामी ने किया, किताब छपाई है और हजरत अजीमुल बरकात की कितनी किताब है, कितनी सुन्नी उलमाओं की किताब है, कितनी नई नई फ़िक़ही मसला है, सब इनके जरिए इंशाअल्लाह अभी हल हो रहा है। मैं गुनहगार हूँ, अल्लाह के एक नाचीज़ बंदा हूँ और अपने हबीब के आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम है। मैं दरख्वास्त करूँ या इलाहुल आलमीन अपने महबूब के सदके ये दावत इस्लामी को इतने ऊंचे मकाम पर अपने इन लोगों को सरफराज करे कि दुनिया देखे कि दावत इस्लामी का क्या जरूरत है और ये भी देखे अपने हबीब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नजर दावत इस्लामी पर कितने हैं। अल्लाह ताला सबको दावत इस्लामी पर शामिल होने की तौफीक अता फरमाए। मैं भी दुआ मांगता हूँ, मेरे लिए भी दुआ मांगे। मैं भी सुन्नत पर चलने की इरादा है, अल्लाह मुझे इस पर कायम दायम रखे, मौत भी सुन्नत पर करे। अल्लाहुम्मा आमीन। मजलिस राब्ता के तहत इस्लामाबाद में डॉक्टर अरशद हमीद की रिहाइश गाह पर शख्सियात के दरमियान मदनी हल्के का सिलसिला हुआ, जिसमें सैयद मोहम्मद हसन जैदी, साबिक सेक्रेटरी पोर्ट्स एंड शिपिंग मलिक खलीक अहमद, डिप्टी सेक्रेटरी कौमी असम्बली और दीगर सरकारी अफसरान और इस्लामी भाइयों ने शिरकत की सआदत हासिल की। दौरान मदनी हल्का मुबल्लिग दावत इस्लामी ने इस्लामी भाइयों को मदनी फूल इरशाद फरमाए, जबकि इख्तिताम पर मुलाकात का भी सिलसिला हुआ। आइए अब चलते हैं इस्लामाबाद की तरफ।
دعوت اسلامی کے تحت لالا موسیٰ میں مدرسۃ المدینہ کی نئی شاخ کے آغاز کے موقع پر سنت بھرے اجتماع کا سلسلہ ہوا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی و نگران پاک مہروی کابینہ نے سنت بھرا بیان فرماتے ہوئے اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا، جبکہ شرکاء نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے یہی ہے آرزو تعلیم قرآن میں ہو جائے، تلاوت کرنا صبح و شام، تلاوت کرنا صبح و شام، میرا کام ہو جائے۔ الحمدللہ عز و جل یہاں لالا موسیٰ شہر کے علاقہ کملا شریف میں یہاں اہل علاقہ نے یہ کم و بیش 12 کنال کے رقبے پر مشتمل جگہ ہے، جس میں 35 کمرے انہوں نے تعمیر کیے اور یہ بہت پیاری خوبصورت مسجد یہاں تعمیر کی، اور یہ انہوں نے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں سے متاثر ہو کر، دعوت اسلامی کے مدنی چینل سے متاثر ہو کر یہ 12 کنال پر جو 35 کمرے تعمیر ہیں، یہ بہت عالی شان خوبصورت مسجد تعمیر ہے۔ الحمدللہ انہوں نے اس جگہ کو دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے پیش کر دیے، اور یہاں پر آج ہمارے اسی فیضان مدینہ میں، اس مدرسۃ المدینہ میں اسی دعوت اسلامی کے تحت رہائشی مدرسۃ المدینہ کی شاخ کے آغاز کے سلسلے میں یہاں اجتماع ذکر و نعت تھا۔ الحمدللہ عز و جل دیگر اہل علاقہ نے بہت خوشی کا اظہار کیا۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں اس مدرسے کی جگہ پیش کرنے والے، اس جگہ کو تعمیر کرنے والے اور یہاں پڑھنے والے، مزید پڑھانے والے سب کے اللہ تبارک و تعالی علم میں، عمل، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ کرے تجھے پہ جہاں میں اللہ کرم ایسا کرے تجھے پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیرے دھوم مچی ہو۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ دے فضل کرم نال سرزمین کملا شریف دے اندر دعوت اسلامی دا عظیم مدرسۃ المدینہ قائم ہو چکا ہے۔ الحمدللہ ماحول نو دیکھ کے، تعلیم نو دیکھ کے، علم نو دیکھ کے، انہاں دے اخلاق نو دیکھ کے، انہاں دی بود و باش نو دیکھ کے ساڈا علاقہ بہت متاثر ہو رہا ہے۔ فاروق نگر لاڑکانہ میں رکن شورا حاجی محمد علی اتاری کی مدنی حلقے میں شرکت۔ آپ کی نسبت اے نانا حسین، حضرت مولانا پیر عارف شاہ گیلانی صاحب کے نکیال کشمیر کے مدرسۃ المدینہ میں تشریف آوری۔ آپ کی نسبت اے نانا حسین، حافظ آباد میں اسلامی بھائیوں کی بیرسٹر وسیم الحسن شاہ صاحب سے ملاقات۔ آپ کی نسبت اے نانا حسین، نگران پاک حنفی کابینہ کی مرکز الاولیاء لاہور میں تاجر چودھری اللہ رکھا سے ملاقات۔ آپ کی نسبت اے نانا حسین، ڈیرہ اللہ یار بلوچستان میں گل حسن اتاری کی نماز جنازہ اور تدفین کے مناظر۔ آپ کی نسبت اے نانا حسین،
منبر کشمیر میں نگران محمدی کابینہ کی جامعۃ المدینہ میں حاضری۔ آپ کی نسبت اے نالائے حسین، سڈنی آسٹریلیا میں سنت بھرے اجتماع کے مناظر۔ آپ کی نسبت اے نالائے حسین، مدنی مرکز فیضان مدینہ میرپور کشمیر میں شعبہ تعلیم کے تحت فیضان قرآن و حدیث کورس کے مناظر۔ آپ کی نسبت اے نالائے حسین۔ میٹھی میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ مسجد برو تحریک جاری رہے گی، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں، تجھ پہ جگہ میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔